پاکستان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب، سلام و آداب۔ میں آپ کے سامنے چند ایسے زمینی حقائق پیش کر رہا ہوں جو آپ اور آپ کے قریبی جرنیلوں کی توجہ کے طالب ہیں۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اپنے ملک کے عوام کے خلاف ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے۔ اگر فوجی جرنیل ہر مسئلے کا حل اپنے ملک کے عوام پر گنے تان کر اور ریاستی طاقت کا ناجائز استعمال کر کے تلاش کریں گے تو فوج کے اس عمل سے مسائل تو حل نہیں ہوں گے، البتہ سانحات ضرور جنم لے سکتے ہیں۔ سن 1971 کا سانحہ مشرق پاکستان ہمارے سامنے ہے اور ہمیں اس سانحے کے اسباب و وجوہات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جنرل عاصم منیر صاحب، آپ میرے بیان کردہ تاریخی حقائق کو مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن میں یہ حقائق آپ اور آپ کے ساتھی جرنیلوں کے گوش گزار کرنا ضرور چاہوں گا۔ صوبہ بلوچستان۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ صوبہ بلوچستان پر بھی قبضہ کرنے کی کوششیں تو بہت کیں، لیکن ہر طرح کی طاقت کا استعمال کر کے بھی جب انگریزوں نے دیکھ لیا کہ وہ بلوچستان پر اپنا مکمل قبضہ نہیں کر سکتے تو انگریزوں نے بلوچستان کے بڑے بڑے سرداروں سے معاہدہ کر کے یہ طے کیا کہ بلوچستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے زندہ ضرور رہے گا، مگر اس کی حیثیت برطانوی سلطنت میں پرنسلی اسٹیٹ کی ہوگی۔ یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ جب سن 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو برطانوی سلطنت نے بلوچستان کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پر آزاد کیا تھا، اور اگست سن 1947 میں تاج برطانیہ کے نمائندے کی زیر صدارت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور خان آف قلات کے درمیان ہونے والے اجلاسوں میں باقاعدہ تحریری معاہدہ طے پا گیا تھا کہ حکومت پاکستان ریاست قلات کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ اسی معاہدے کے تحت بلوچستان ریاست قلات کے نام سے ایک آزاد ریاست تھی، جس کی اپنی حکومت، اپنی پارلیمنٹ، اپنا جھنڈا اور اپنی الگ کرنسی تھی۔ سن 1948 تک ایک آزاد اور علیحدہ ریاست کی حیثیت سے ریاست قلات کا کراچی میں اپنا سفارت خانہ بھی موجود تھا۔ سن 1948 میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ریاست قلات پر پاکستان میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ریاست قلات کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے پاکستان میں شامل ہونے کی تجویز کو قطعی طور پر مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی جانب سے بلوچستان پر فوج کشی شروع کر دی گئی۔ خان آف قلات کے محل پر حملہ کر کے انہیں ان کے اہل خانہ سمیت گرفتار کر لیا گیا اور مزاحمت کرنے والے بے شمار بلوچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح فوج کشی کے ذریعے بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنے کا یک طرفہ اعلان کر دیا گیا، لیکن بلوچ عوام نے اس جبری الحاق کو قبول نہیں کیا اور خان آف قلات کے بھائی پرنس کریم خان کی قیادت میں بلوچستان پر قبضے کے خلاف مسلح مزاحمت کا آغاز کر دیا۔ سن 1950 کی دہائی میں غیور بلوچ عوام نے بزرگ بلوچ رہنما نواب نوروز خان زرق زئی کی قیادت میں دوسری مزاحمت کا آغاز کر دیا اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ فوج پہاڑوں پر چڑھ کر جنگ لڑنے والے بلوچوں کو جب شکست نہ دے سکی تو پھر فوج نے قرآن مجید ہاتھوں میں اٹھا کر پہاڑوں پر چڑھ جانے والے بلوچوں سے فریادیں کی اور انہیں قرآن مجید کے واسطے دیے کہ تم لوگ پہاڑوں سے اتر آؤ، ہم آپس میں بات چیت کر کے مسئلے کا حل کر لیں گے۔ نواب نوروز خان، دیگر سردار اور ان کے ساتھی قرآن مجید کے واسطے کو دیکھ کر جیسے ہی پہاڑوں سے نیچے اترے تو فوج نے سردار نواب نوروز خان زرق زئی اور ان کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا
اور نواب نوروز خان کے بیٹوں اور تمام ساتھیوں کو پھانسیاں دے دی گئیں، جبکہ نواب نوروز خان کو عمر قید کی سزا دے کر قید میں ڈال دیا گیا۔ ان کی شہادت بھی قید کے دوران ہی ہوئی۔ بلوچ عوام نے تمام تر ریاستی آپریشن کے باوجود اپنے حقوق کے لیے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا اور اپنے حق کے لیے جمہوری جدوجہد کی۔ سن 1973 میں بلوچستان میں بلوچوں کی منتخب حکومت قائم ہوئی اور سردار عطا اللہ مینگل صوبہ بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، لیکن اس حکومت کو بھی چلنے نہیں دیا گیا اور بھٹو کے دور حکومت میں فوج نے محض 8 ماہ بعد ہی بغاوت کا الزام لگا کر سردار عطا اللہ مینگل کی منتخب حکومت کو برطرف کر کے تمام بلوچ رہنماؤں کو گرفتار کر لیا اور بلوچوں کی سیاسی جماعت پر پابندی لگا کر ایک مرتبہ پھر بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا، جس کے دوران سینکڑوں بلوچوں کو شہید کر دیا گیا۔ بلوچستان میں یہ فوجی آپریشن حکومت کی تبدیلی کے باوجود جاری رہا۔ سن 1990 کی دہائی میں سردار عطا اللہ مینگل اور پھر نواب اکبر بگٹی نے مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف اور مسلم لیگ قاف کے چودھری شجاعت حسین صاحب سے معاہدے کیے۔ ان معاہدوں میں ان بلوچ رہنماؤں سے بلوچستان کو اس کے غصب شدہ حقوق دینے کے لیے بار بار وعدے کیے گئے، مگر کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا اور بلوچستان میں فوجی کارروائیاں جاری رہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں فوج نے بزرگ بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کے گھر واقع ڈیرہ بگٹی پر بمباری کر دی، جس میں کئی بلوچ شہید ہوئے۔ اس حملے کے بعد نواب اکبر بگٹی صاحب نے جدوجہد کا راستہ اختیار کر لیا اور وہ بھی اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑوں پر چلے گئے، جہاں فوج نے بھاری ہتھیار استعمال کر کے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ بلوچستان میں آج بھی فوجی آپریشن جاری ہے اور اپنا حق مانگنے والے بے گناہ بلوچوں کو شہید اور لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات۔ قبائلی علاقہ جات میں انگریزوں نے وہاں کے قبائلی عوام سے لڑ کر دیکھ لیا کہ وہ وہاں قبضہ نہیں کر سکتے، تو انگریزوں نے قبائلی علاقہ جات کی آزادانہ حیثیت برقرار رکھتے ہوئے وہاں کے مشرانوں سے معاہدہ کر لیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات میں فوج نے سن 1948 میں قبائلی عوام میں جا کر انہیں جہاد کا درس دیا کہ آپ لوگ بہت بہادر اور نڈر ہیں اور ہم کشمیر پر حملہ کر کے اسے آزاد کرانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ فوج کا ساتھ دیں، ہم ہر طرح کی مدد کے لیے کڑے سے کڑے وقت میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ قبائلی علاقے کے عوام تیار ہو گئے۔ فوج نے تمام قبائلی جہادیوں کا لشکر تیار کر کے اسے پہلی اور دوسری ڈیفنس لائن کے طور پر آگے رکھا اور فوج نے خود کو تیسری ڈیفنس لائن میں رکھا۔ قبائلی عوام کا لشکر بڑی بہادری سے لڑا اور کشمیر کے ایک بڑے حصے کو آزاد بھی کروا لیا، لیکن یہ حملہ بھارت کے لیے ایک اچانک کیے جانے والے حملے سے کم نہ تھا، لیکن بھارت نے بڑی سرحد کے ساتھ اپنی افواج کو تیار کر کے کشمیر میں لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ بھارت کی فوج کے ساتھ بھی قبائلی عوام بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن وہ بھارت کی جانب سے استعمال کیے جانے والے بھاری اور جدید ہتھیاروں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب انہیں یعنی قبائلی لشکر کو فوجی ہتھیاروں کی ضرورت پڑی۔ وہ مدد کے لیے واپس پلٹے تو پاکستانی فوج وہاں سے واپس جا چکی تھی۔ اس بدعہدی اور وعدہ خلافی کی وجہ سے قبائلی عوام میں پاکستانی فوج کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف فوج نے سن 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے ذریعے جناب ولی خان صاحب کی نیشنل عوامی پارٹی NAP پر پابندی لگوا کر سابقہ صوبہ سرحد میں فوج کشی کروا کر پشتونوں کا قتل عام کروایا اور NAP کے ہزاروں رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کروا کر مختلف جیلوں میں بند کر دیا، اور باقی ماندہ ملک کے عوام کو میڈیا کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ پشتون عوام ملک توڑ کر علیحدہ پشتونستان بنانا چاہتے ہیں، اور اس طرح نیشنل عوامی پارٹی کے قائدین
اور حامی پشتونوں کو ملک بھر میں غدار قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جاری سرد جنگ کولڈ وار میں ایک مرتبہ پھر فوج نے اسلام اور جہاد کا نعرہ لگا کر پشتون عوام خصوصاً قبائلی عوام کو اس جنگ کا حصہ بننے پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد پورے خیبر پختونخوا خصوصاً قبائلی علاقوں میں ملاؤں کے ذریعے ہزاروں بڑے بڑے مدرسے قائم کر کے وہاں افغان جہاد کے لیے پشتون نوجوانوں کی فوجی ٹریننگ شروع کر دی گئی، جس میں خودکش حملوں کی تربیت بھی شامل تھی۔ اس طرح طالبان کے پرچم تلے ایک جماعت وجود میں لائی گئی جس نے افغانستان میں جم کر لڑائی کر کے وہاں سے روسی افواج کو شکست دلوا دی، جس کے بعد وہاں افغان مجاہدین کی حکومت قائم ہو گئی۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے پاکستانی فوج کو طالبان کو ختم کرنے کا اگلا ہدف دیا تو طالبان پورے پاکستان میں پھیل گئے، اور پھر طالبان پاکستانی افواج کے حساس اداروں اور دفاعی تنصیبات پر حملوں کے ساتھ ساتھ مساجد، امام بارگاہوں، بزرگان دین کے مزارات، اسکولوں، بازاروں اور دیگر مقامات پر بھی حملہ آور ہونے لگے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج نے اربوں ڈالرز کے عوض امریکہ کو طالبان پر ڈرون حملے کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ قبائلی علاقوں میں ایک طرف فوج طالبان کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی تھی تو دوسری طرف امریکی ڈرون حملوں کی وجہ سے ہزاروں پشتون نہ صرف ہلاک و زخمی ہوئے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پشتون خاندان اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو کر IDPs انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز بنے، جن میں سے بہت سے خاندان آج تک دربدر ہیں۔ ان دربدر خاندانوں میں سے تقریباً 3 لاکھ سے زائد خاندان کراچی کے گرد و نواح میں رہائش پذیر ہیں۔ صوبہ سندھ، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بزرگ قوم پرست رہنما سائیں GM سید نے سندھ اسمبلی میں پاکستان کے حق میں قرارداد کی حمایت کی اور پاکستان کے حق میں اپنا فیصلہ کن ووٹ دیا تھا۔ سائیں GM سید نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان میں صوبہ سندھ کو اس کے جائز حقوق نہیں مل رہے تو انہوں نے سندھو دیش یعنی آزاد سندھ کا نعرہ عوام کو دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں فوج کے ذریعے سائیں GM سید اور GA سندھ کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کروانا شروع کر دیا اور GA سندھ کے خلاف فوجی آپریشن بھی شروع کر دیا، جس سے سندھیوں میں مزید نفرتوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ جنرل ضیاء کے مارشل لاء دور میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد سندھ کے عوام میں فوج کے خلاف پہلے سے موجود نفرت مزید اضافے کے ساتھ پورے سندھ کے چپے چپے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد بھٹو کی پارٹی کے تقریباً تمام کے تمام رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر اپنی اپنی کئی پارٹیاں بنا لیں، جنہیں فوج کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ جب سن 1983 میں MRD یعنی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی تحریک بحالی جمہوریت کی تحریک کو کچلنے کے لیے فوج نے سندھ میں پوری قوت سے فوجی آپریشن شروع کیا اور ہتھیاروں کے علاوہ توپوں اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر کے سندھ کی آبادیوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ شہید و زخمی ہوئے۔ فوج کے اس عمل سے سندھی عوام کی اکثریت فوج کے خلاف ہو گئی۔ صوبہ سندھ میں GA سندھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور GA سندھ قومی محاذ کی فوج سے جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب فوج نے ان جماعتوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیے تھے جس کی وجہ سے فوج نے سندھیوں کی آواز کو وقتی طور پر تو دبا دیا، لیکن آج بھی 80% سندھی عوام فوج سے شدید نفرت کرتے ہیں اور وہ آج بھی آزاد سندھو دیش چاہتے ہیں۔ MQM اور مہاجر۔ MQM سے قبل زندگی کے ہر شعبے میں مہاجروں کے ساتھ تعصب اور ناانصافیوں کا سلسلہ جاری تھا اور مہاجروں کی کوئی واحد نمائندہ آواز نہیں تھی۔ جب مہاجروں نے
MQM کے پلیٹ فارم پر متحد ہو کر اپنے جائز حقوق کے حصول کی آواز بلند کی تو فوج نے مہاجروں کے خلاف بھی فوجی آپریشن شروع کر دیا اور مہاجروں کی نمائندہ جماعت MQM کے خلاف ریاستی طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ یہ بات ملک کے تمام اخبارات کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ فوج نے 19 جون سن 1992 کو مہاجروں کے خلاف جو آپریشن کلین اپ آپریشن بلیو فاکس کے نام سے شروع کیا تھا، وہ آپریشن کسی نہ کسی شکل میں مہاجروں اور مہاجروں کی واحد نمائندہ جماعت MQM کے خلاف آج تک جاری ہے۔ اس جاری فوجی آپریشن میں اب تک 25,000 سے زائد مہاجروں، خصوصاً مہاجر نوجوانوں کو بے دردی سے ماورائے عدالت قتل کیا گیا، ہزاروں کو لاپتہ کیا گیا، جن میں بیشتر کی مسخ شدہ لاشیں سڑکوں یا ویرانوں میں پھینک دی گئیں، ہزاروں کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا، جن میں سے آج تک سینکڑوں لاپتہ اور جیلوں میں اسیر ہیں۔ فوج کی جانب سے MQM کو کمزور کرنے کے لیے MQM میں دھڑے بندیاں کرانا شروع کر دی گئیں، جس کے تحت MQM حقیقی، MQM-H، حاجی کیمپ گروپ، بیک گروپ، پاک سرزمین پارٹی PSP، MQM-PIB گروپ، MQM بہادر آباد گروپ سمیت کئی گروپس اور بنائے گئے۔ سن 1992 کے فوجی آپریشن کے آغاز سے لے کر آج تک تمام تر ریاستی مظالم کے باوجود اصل MQM جس کی بنیاد میں نے سن 1978 میں رکھی تھی اسے ختم نہیں کیا جا سکا۔ یہاں یہ امر بتانا ضروری ہے کہ علم و ہنر سے آراستہ مہاجر عوام جنگی لڑائی کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے 31 برسوں کے فوجی آپریشن میں ایک بھی فوجی نہیں مارا گیا، یعنی مہاجروں نے فوج پر کبھی بھی گولی نہیں چلائی۔ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جمہوری راستہ اختیار کرنے اور تمام تر پرامن جدوجہد کے باوجود آج بھی مہاجروں اور ان کی نمائندہ جماعت MQM کے خلاف فوجی آپریشن جاری ہے اور انہیں ان کے تمام بنیادی سیاسی و معاشی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ان زیادتیوں کی وجہ سے مہاجروں میں برسوں سے پایا جانے والا احساس محرومی مزید شدت اختیار کر چکا ہے۔ میں الطاف حسین پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈران میں وہ واحد لیڈر ہوں جس کے گھر 9/0 کو 22 اگست سن 2016 سے سیل کیا ہوا ہے۔ بعد میں اسے آگ لگا کر بلڈوز بھی کر دیا گیا۔ اسی طرح سن 2015 سے میری تقریر اور تصویر تک کو پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا میں دکھانے پر پابندی عائد ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب صوبہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں کی جانے والی ان تمام فوجی کارروائیوں پر صوبہ پنجاب میں نہ تو کوئی مؤثر آواز اٹھی اور نہ ہی کوئی احتجاج کیا گیا۔ فوج کی جانب سے کنٹرولڈ میڈیا، پرنٹ و الیکٹرانک کے ذریعے صوبہ پنجاب کے عوام کو یہ تاثر دیا گیا کہ بلوچ، پختون اور سندھی سب ملک کے دشمن اور بھارت کے ایجنٹس ہیں۔ اسی طرح MQM اور میرے خلاف کیے جانے والے فوجی آپریشن میں بھی تمام تر ریاستی مظالم، نقصانات، تذلیل و تضحیک آمیز سلوک کے علاوہ وہی منفی پروپیگنڈا کیا گیا کہ MQM الطاف حسین اور مہاجر غدار ملک دشمن اور انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ فوج کے مسلسل کیے جانے والے پروپیگنڈا کی وجہ سے پنجاب کے عوام MQM الطاف حسین اور مہاجروں کو بھی غدار اور ملک دشمن سمجھنے لگے۔ صوبہ پنجاب صوبہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں کے سیاسی قائدین سے تمام تر اختلافات کے باوجود فوج نے وہاں آج تک کوئی بھی فوجی آپریشن نہیں کیا، جس کی وجہ سے پنجابی عوام فوج کی بھرپور حمایت کرتے تھے۔ لیکن 9 مئی 2023 کے واقعے کے بعد فوج اور ISI نے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنماؤں، کارکنوں، خواتین اور عام ہمدردوں کے خلاف جو غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیاں کیں اور آج تک کر رہے ہیں،
ان کارروائیوں کی وجہ سے اب پنجابی عوام میں بھی فوج کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور اب وہ بھی فوج کے منفی اقدامات کے باعث فوج سے متنفر ہو چکے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب سن 1948 سے لے کر آج کے دن تک فوج بلوچ، پشتون اور سندھی عوام کو اپنا ہمنوا نہیں بنا سکی، اور اب وہ اپنے منفی اقدامات کی وجہ سے مہاجر عوام کی اکثریت کی بھی حمایت کھو چکی ہے۔ پنجابی عوام میں بھی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں آج تک لڑائی جاری ہے۔ اسی طرح اب صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں بھی بغاوت ہو چکی ہے۔ 18 اگست 2023 کو اسلام آباد کے قریب ترنول کے علاقے میں ہونے والے پشتون تحفظ موومنٹ PTM کے جلسے میں عوام کے جذبات کا اندازہ آپ کے شعبہ تعلقات عامہ کے ادارے ISPR اور دیگر فوجی ایجنسیوں کو خوب اچھی طرح ہو چکا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے رہنما بھی فوج کے خلاف جو زبان استعمال کرتے رہے ہیں، اور ان کے جلسوں میں بھی یہ نعرے یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، بڑے پرجوش انداز میں لگتے رہے ہیں۔ ان رہنماؤں کی جانب سے فوج کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی اور جو نعرے لگتے رہے، ان سے بھی ISPR اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیاں خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب آج پاکستان میں تمام صوبوں، شہر شہر، گلی گلی، ہر طرف، ہر جگہ ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے، آزادی، آزادی، آزادی۔ جنرل عاصم منیر صاحب، اب بھی وقت ہے کہ فوج کے جرنیل اپنے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اور زیادتیوں پر قوم سے سر عام معافی مانگیں اور ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن TRC بنا کر ملک کے عوام کو ایک کرنے کا اقدام کریں، اور قوم سے وعدہ کریں کہ اب فوج اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے کبھی بھی نہ صرف سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، بلکہ تا قیامت سیاست میں ذرہ برابر بھی حصہ نہیں لے گی۔ فوج اپنے بنائے جانے والے تمام کاروباری مراکز کو سول حکومت کو منتقل کر دے گی، اور فوج پاکستان کے آئین و قانون کے تحت ملک پر عوام کا حق کے حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داریوں تک محدود رہے گی۔ اسی طرح ملک کو بچایا جا سکتا ہے اور ملک کی بقا، سلامتی اور استحکام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ والسلام، خیر اندیش، احقر، الطاف حسین، لندن، 21 اگست 2023۔